بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مسجد میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک اہم موضوع پر اللہ نے گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، موضوع لیکچر یہ ہے کہ اسلام میں فرقوں کا آغاز کب سے ہوا۔ لفظ فرقہ اس کی جمع آتی ہے فرق، اور اس لفظ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جا بجا کیا ہے۔ ایک مشہور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں وہ بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ جو 73 کی تعداد ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں جو میرے راستے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کا ذکر کیا، لفظ فرقہ کا استعمال کیا، اور بعض روایتیں اس حدیث کی اختلاف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اشد ضرورت اس کی ہے کہ سب سے پہلے ہم لفظ فرقہ کو لے کر تھوڑی تحقیق کر لیں۔ کون فرقہ بنتا ہے اور جماعت کیا چیز ہے؟ دیکھیے، دو الفاظ ہیں، ایک ہے لفظ فرقہ اور ایک ہے لفظ جماعت۔ عام طور پر لوگوں کو اس تعلق سے مغالطہ ہوتا ہے کہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ادارہ کھلا ہے، فلاں علاقے میں فلاں ادارہ کھلا ہے، تو ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہوئے کہ بھائی دیکھیے کتنے فرقے، ہر گلی میں ایک فرقہ۔ تو عام طور پر لوگ ادارہ، جماعت، فرقہ اس میں فرق نہیں کرتے، جبکہ اس کی حقیقت جاننا بہت ضروری ہے۔ تو مختصراً عرض یہ ہے کہ فرقہ اس وقت بنتا ہے جب وہ اسلام کے اصولوں سے ٹکراتا ہے۔ اسلام کے اصول کیا ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان،
اور اسلام کے 6 ارکان، یہ اصول ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اس سے جڑی ہوئی تفاصیل اور ارکان اسلام، کلمہ شہادت، اس کی تفصیل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان پر ایمان اور اس پر عمل، یہ اصول ہیں، یہ اصول ہیں۔ ان اصول سے اگر کسی نے کھلواڑ کیا، ان اصولوں کے ساتھ کسی نے مخالفت کی، اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، یا پھر وہ تصور پیش کرنے کی کوشش کی جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کبھی پیش نہیں کی تھی، تو وہاں سے فرقے کا وجود ہوتا ہے، اگرچہ کہ ایک فردی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ ایک فردی کیوں نہ ہو، اگر اس نے ان اصولوں سے کھلواڑ کیا تو وہاں سے فرقے کا وجود ہوتا ہے۔ اب جماعتیں کیا ہیں؟ جماعتیں کچھ نہیں، ایک مدعا کو لے کر، ایک مقصد کو لے کر کہ بھائی یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو لوگ جمع ہو جاؤ، تو لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کام میں جڑ جاتے ہیں، یہ ہے جماعت۔ جماعت کبھی فرقے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اگر اس نے اصولوں سے کھلواڑ کیا۔ شروع میں یہ ایک اچھے مقصد کے ساتھ لوگ جمع ہوئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اس علاقے میں لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تو انہیں نمازوں کے لیے بلایا جائے، اس میں محنت کی جائے، تو اس پر محنت کرنے لگے، اچھی بات ہے۔ بعد میں بات آگے بڑھی، بعد میں انہوں نے اصول سے اختلاف کرنا شروع کیا، اللہ پر ایمان کے مسائل سے اختلافات شروع کر دیے، تو یہی جماعت فرقے میں بن جاتی ہے۔ تو اسے اچھی طریقے سے یاد رکھیے، یہ بڑی گہری بات آپ کو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جماعت اور فرقوں میں فرق کیا ہے۔ جماعتیں تو ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے ہم صحابہ کے مقدس جماعت میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف ذمہ داریاں دے رکھی تھی جہاد کے میدان کے لیے اور اس سے جڑی ہوئی باتوں کے لیے۔ محمد بن مسلمہ، خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ تھے۔ تعلیم کی اگر بات آ جائے تو زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ تعلیم کے میدان کے لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں لوگوں کی کیپیسٹی کے حساب سے بانٹ رکھا تھا، تو اسے آپ بحیثیت ایک جماعت لے لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جماعتیں اسلامی اصول سے مخالفت کر کے فرقے کی شکل اگر اختیار کر لے، وہاں پر خطرناکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لفظ جماعت اور لفظ فرقہ، اس میں فرق کرنا چاہیے۔ تو بات آگے بڑھائیے، یہ جو فرقے ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ اصول سے اختلاف کرتے ہیں، تو ان کا آغاز کب سے ہوا؟ اگر آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو یہ بات حقیقی ہے کہ عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرقوں کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرقے نکل آئے، فرقوں کے آثار ظاہر ہونے لگے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دبوچ دیا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھسم کر دیا۔ ایک مثال سن لیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عہد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا زمانہ۔ اب یہاں پر یہود ہیں اور مدینے میں صحابہ جو تھے انصار، ان کے 2 قبیلے مشہور تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ 2 اسلام آنے کے بعد انتہائی گہری بھائی چارگی میں جڑ گئے تھے، ورنہ اسلام سے پہلے یہ خونخوار دشمن تھے، آپس میں ان کے 100 سال کی لڑائیاں ہیں، 100 سال کی لڑائیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اسلام آیا، اسلام نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہودی، غالباً یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے، اس نے دیکھا کہ یہ جو اختلافات تھے یہ بالکل ختم ہو گئے، مدینے میں امن کا زمانہ ہے، اب سب کا کانسنٹریشن یہود پر ہے چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو وہ بعض یہودیوں نے چاہا کہ یہاں پر صحابہ کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیں، تو ایک یہودی جس کا نام قیس تھا،
کافی بڑی عمر کا تھا، شاعر تھا. وہ ایک مرتبہ اوس کے قبیلے سے گزرتا ہے اور اوس کے قبیلے کے لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم لوگ واقعی بہادر لوگ تھے اور تم لوگ واقعی جنگجو لوگ تھے. تمہارا فخر، تمہارے مناقب تو کچھ اور تھے، یہ کہنا تھا. اب جو صحابہ کے تھے، صحابہ کی جماعت تھی اور عرب تھے، شعر و شاعری سے متاثر ہونے والے، تو ان میں سے بعض لوگوں نے اٹھا اوس کی تعریف میں قصیدے خوانی شروع کی. شروع میں اوس کی تعریف تھی تو بعد میں یہودی نے کہا کہ تم وہ لوگ ہو، تمہارے سامنے خزرج کی کیا کہنی، تم وہ لوگ ہو، تمہارے سامنے خزرج کے لوگ کب ٹکے تھے. اب قصیدے میں اس نے یہ بھی جوڑ لیا، بعضوں نے یہ بھی جوڑ لیا کہ اوس کی تعریف ساتھ ساتھ خزرج پر مذمت، اوس کی تعریف ساتھ ساتھ خزرج پر مذمت. اس کے بعد وہاں سے وہ نکلا، تھوڑا آگے بڑھا، اب خزرج کے محلات میں داخل ہوا تو وہاں پر بھی بعض صحابہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. وہاں پر گیا، اس نے خزرج کی تعریف شروع کی اور ساتھ ساتھ اوس کی مذمت کرنی شروع کی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہاں پر ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں تمہاری مذمت ہو رہی ہے. اب کیا تھا؟ بھولے بھالے صحابہ یہود کے ان مکر و فریب سے واقف نہیں تھے، تو اس میں یہاں پر قصیدہ خوانی شروع ہو گئی، اس میں اوس پر مذمت اور وہاں پر خزرج پر مذمت. بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ دونوں نے کہا کہ چلو دوبارہ میدان میں فیصلہ کر لیتے ہیں، دوبارہ میدان میں فیصلہ کر لیتے ہیں، ننگی تلواریں فیصلہ کریں گے. اب مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس سپاٹ پہ پہنچتے ہیں اور دونوں صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اب الدعوى الجاہلیہ انا بین ظہرانیکم، اے لوگو میرے ہونے کے باوجود تم لوگ جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہو. قبیلے کی تعریف کرنا، اپنی زبان کو لے کر فخر محسوس کرنا، اپنی نسل کو لے کر اپنے آپ کو بڑا شرف والا سمجھنا اور دوسروں کی مذمت کرنا، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو ڈانٹا اور اس کے بعد کہا کہ کبھی ایسی کوشش مت کرنا. تو فرقہ وہاں پر پڑ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دبوچ دیا. اسی طریقے سے ہم حدیبیہ کے ایک واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جن کا نام تھا جہجہ غالباً. وہ پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں پر ایک انصاری صحابی سے کچھ تلخ کلامی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. اب جیسے ہی جھگڑا ہو گیا تو وہ انصاری صحابی نے چیخ کر کہا یا للانصار، یعنی اے انصار کہاں چلے گئے، دیکھو ہم پر ظلم ہو رہا ہے. یہ کہنا تھا تو یہ صحابی نے کہا یا للمہاجرین، مہاجرین کہاں چلے گئے، چلے آؤ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. اب یہاں پر دیکھنا تھا کنووں کے پاس دونوں جماعتیں جمع ہو گئی، تلواریں نیام سے نکلنا شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی تو پہنچ گئے، دونوں کو ڈانٹا، کہا کہ یہ بات دوبارہ مت کہو، یہ بات دوبارہ مت کہو، میں آیا ہوں تم لوگوں کو جوڑنے کے لیے. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں جتنی بھی دولت ہے آپ نے اس دولت کو ان لوگوں کو جوڑنے کے لیے اگر لٹا دیا، یاد رکھنا تم انہیں جوڑ نہیں سکتے. یہ ایمان کی دولت ہے، یہ اللہ پر یقین کی دولت ہے کہ اللہ نے انہیں جوڑ دیا ہے، ورنہ ان کے درمیان تو خون خار لڑائیاں اور یہ ننگی تلواروں کو لے کر میدان میں اترنے والی قوم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرقہ سر اٹھانے کی کوشش کی دبا دیا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ علی بن ابی طالب نے یمن سے رضی اللہ عنہ یمن سے مال غنیمت بھیجا. تو اس وقت نجد جو علاقہ ہے وہاں سے بعض قبائل کے سردار آئے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دولت کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا. جیسے ہی دولت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے لیکن حکم دے چکے تھے کہ لوگوں میں وہ دولت تقسیم کر دو. تو جب تقسیم ہو گیا تو وہاں پر بعض لوگوں کو ناچاخیاں پیدا ہو گئی. دولت تھی، دولت ہے تو ناچاخیاں پیدا ہو گئی. اب خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا
کہ جو بھی تقسیم ہو گئی سو ٹھیک ہے. تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں نجد سے آئے ہوئے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا ویلک اعدل. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی عجیب رویہ ہے. کیا کہا اس نے؟ ویلک اعدل، آپ انصاف کریں. کسے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انصاف کریں آپ. مطلب کیا ہے؟ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنا کہ آپ انصاف کریں، یہ کیا ہے؟ یہ اصول سے ٹکراؤ. یاد رکھ لیجیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ٹکراؤ ہو رہی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ، رسالت پر آنچ ہے، اصول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اتق اللہ ان لم اعدل من یعدل. اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ سے ڈر جاؤ. میں وہ آدمی ہوں جس پر آسمان والا اعتماد کرتا ہے، جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. کیا تم زمین والے مجھ پر شک کرو گے؟ یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے. تو بعد میں وہ صاحب آگے بڑھنے لگے، چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب کو دیکھ کر جو صحابہ ادھر کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یخرج من ضئضئ ھذا، یہ جو جا رہا ہے نا، اس کے بعد ایسے لوگ نکل آئیں گے تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم تمہاری نمازوں پر شرم کھاؤ گے ان کی نمازوں کے سامنے. اور وہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے بات نہیں اترے گی. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ اتنی تیزی سے دین سے باہر نکل جائیں گے جیسے تیر ایک جانور کی چھاتی کو چیرتے ہوئے نکل جاتا ہے. یعنی اتنی تیزی سے دین سے نکل جائیں گے. اس کے بعد پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کے بعد بہت بڑی بات بتائی. اس کے بعد کہا کہ اگر میں زندہ ہوں اس زمانے میں جب یہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے تو میں انہیں عاد و سمود کی طرح آنن فانن کاٹ کے رکھ دوں گا. تو وہ صاحب چلے گئے. تو معلوم ہوا عہد نبوی میں یہ فرقوں کے آثار شروع ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجودگی میں یہ کچھ بھی نہیں کر پائے، یہ خاموشی سے رہے. اس کے بعد زمانہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ جیسے ہی آیا، 2.5 سال کا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عہد نبوی اور عہد صدیقی میں فرق نہیں کر سکتا، دونوں لگ بھگ ایک ہی تھے. فرق یہ تھا کہ ابو بکر صدیق کی لڑائی مانعین زکوٰۃ کے ساتھ تھی اور مرتدین سے لڑائی چل رہی تھی، اور ایک جھوٹے نبی نکل گئے تھے وہاں پر نجد میں، ان سے متبھیڑ ہو گئے تھے. یہ 3 مسائل تھے ان کے سامنے اور یہ تینوں کا بہترین حل نکالا. سبحان اللہ. عرب میں ارتداد پھیل گیا، لوگ مرتد ہو گئے. کہا کہ محمد رسول اللہ چلے گئے، اب اسلام میں رہنے کی کیا ضرورت، زکوٰۃ کیوں دے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس آدمی سے لڑائی لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے. اگر عہد نبوی میں 1 رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے، انہیں آج بھی دینا ہے. میں زکوٰۃ اور نماز میں فرق نہیں کرتا، یہ کہہ کے ان مانعین زکوٰۃ کے ساتھ ابو بکر صدیق نے لڑائیاں لڑی. اسی لیے اہل علم نے کہا ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ ایسی رکن ہیں جنہیں اگر کسی نے انکار کیا کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کفر میں داخل. اسی لیے تو ابو بکر صدیق نے تلوار نکالی ان لوگوں کے سامنے. اگر کفر نہیں تھا تو ان سے لڑائی کے جواز کا پہلو کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ان لوگوں کو نپٹنے اور انہیں جو ہے ان کی سرکوپی میں وقت نکل گیا. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. 10 سال پرامن، 10 سال زبردست. اللہ اکبر. ایسا زمانہ جس کی تعریف آج بھی غیر مسلمان کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں اگر امن کا دور گزرا ہے تو ان میں سے عہد عمری اس کا ذکر ہونا ضروری ہے. تو 10 سال پرامن کے. کیسے پرامن؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ویسے تھے. ایک مرتبہ فارس کا ایک بہت بڑا سپہ سالار ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے. تو مدینہ پہنچتا ہے. اس کا نام تھا رستم، وہ بہت بڑا سپہ سالار تھا.
پرشیا سے آیا ہوا تھا. تو وہ مدینے میں آیا اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہے, ہم سے ملاقات کرنی ہے, میں ایران سے آیا ہوں. 7 لوگ لے گئے اور ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں پر ایک چبوترا تھا اور اس کے پیچھے ایک درخت لگا ہوا ہے, اور اس چبوترے میں بغیر تکیے کے مٹی میں عمر بن خطاب لیٹ کر خراٹوں کے ساتھ نیند لے رہے. اسے دیکھ کر رستم کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے؟ کہا کہ ہاں یہی ہمارا بادشاہ ہے. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس نے انصاف کیا, چین کی نیند سے سو رہا ہے. اس نے صحیح انتظام کیا, چین کی نیند لے رہا ہے. لوگ جب یہ نہیں کرتے تو انہیں نیند نہیں آتی. تو عمر بن خطاب سے بعد ملاقات ہوئی اور عمر بن خطاب ماتھے میں مٹی لگی ہوئی ہے, اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھیج دیا. 10 سال کا دور, بھیانک زبردست دور. اور پتہ ہے کہ یہ امن کا دور اس لیے تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرقوں کو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ان کے پاس 0% ٹالرنس تھا. سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. بہت سارے فرقے یا پھر فرقے کی سوچ رکھنے والے یا پھر آثار کہیے, سبوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی. ایسا دبوچا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایک واقعہ میں سنا کے میری بات آگے بڑھاتا ہوں. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا صبیغ بن عسل. نام کیا تھا؟ صبیغ بن عسل. یہ اس زمانے میں کوفہ بصرہ اس طرف سے صاحب مدینہ آئے تھے. یہ لباس بڑا ٹھاٹ باٹ کا پہنتے تھے, بڑی صاحب کی جو ہے پگڑی ہوتی تھی, اور لہیم شہیم آدمی. لوگوں کے درمیان گھسنے لگے, چلنے لگے, بازار میں جانے لگے. اب یہ صاحب کو مرض کہیے یا پھر جیسے کہتے ہیں نا دماغ خراب ہو گیا تھا. یہ صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ عوام الناس کے پاس جاتے, جا کر عقیدے کی بڑی ڈیپ باتیں لوگوں سے چھیڑتے اور لوگوں سے کہتے کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے, تو لوگوں کے پاس غلط میسیج پہنچا کے ان کے ایمان میں حملہ کرتے تھے. اور اپنے آپ کو سمجھدار, اپنے آپ کو فہیم, اپنے آپ کو زیادہ جاننے والا. ایسے نمونے ہمارے معاشرے میں بھی ہیں. مانیں گے کہ نہیں مانیں گے آپ؟ بہت سارے دبا کسی لے لا رہے ہیں, شاید ان سے واسطہ ہوا ہے نا. ایسے ہمارے معاشرے میں بھی بہت ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, پیٹ چیرے تو الف نہیں, لیکن باتیں ایسی کہ انہوں نے پورا کتاب و سنت کے پانی بنا کے پی لیا پورا علم, ہے نا. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑے ڈینجر لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھ لیجئے, بہت ہی ڈینجر لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں, ابھی آپ سنیں گے عمر بن خطاب نے کیا کیا, آپ تو نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں سے کم از کم آپ دور رہیے, انہیں انٹرٹین مت کریے, ہے نا. جتنے بھی آپ دیکھیں گے فتنے پریشانیاں, ایسے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت بولنا جان لیتے ہیں, ہے نا, تھوڑی بہت معلومات رکھ لیتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ فخر, اتنا زیادہ غرور اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آگے چل کے اپنے آپ کو امام کہنے سے بھی یہ ٹکراتے نہیں ہیں. کئی جماعتوں کے بانی بھی بن جاتے ہیں, نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ صاحب تھے, بالکل اسی اوصاف کے حامل تھے. تو یہ لوگوں کے پاس جاتے, تو بازار میں جاتے, لوگوں کے ساتھ دقیق موضوعات پر گفتگو کرتے, انہیں چھیڑتے, اور اس کے بعد کہتے کہ بھئی تم لوگ جانتے نہیں, تم لوگوں کو جن لوگوں نے سمجھایا ہے ٹھیک سمجھایا نہیں, یہی صحیح سمجھ ہے, اور انہیں ہکا بکا چھوڑ کے نکل جاتے. لوگوں کے ایمان میں حملے ہو رہے تھے. اچھا, یہ جو باتیں لوگوں کو سناتے تھے اس میں سے بات ایک بھی ہوتی تھی کہ جیسے قرآن کی آیتیں پڑھتے, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا فَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. یہ آیتیں جس میں اللہ نے ملائکہ کی تعریف کی کہ وہ ڈوب کر کھینچتے ہیں روح کو, انسان کے جسم میں ڈوب کر اس کے جو ہے روح کو کھینچتے ہیں, اور بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہیں, آسمان میں بڑی تیزی سے تیرتے ہیں, اللہ کا حکم لے کے زمین میں پہنچتے ہیں. وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا سورہ حقہ میں کہ اللہ کے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. تو یہ آیت پڑھ کے عام لوگوں سے ایسا ہے پوچھتے ہیں کہ بھائی جب ملائکہ تدبیر کرتے ہیں, ملائکہ اتنا کچھ کرتے ہیں, تو اللہ کی کیا ضرورت؟ ملائکہ اتنا کچھ کر لیتے ہیں, تدبیر کر سکتے ہیں, روح نکال سکتے ہیں,
تقدیر لکھ سکتے ہیں، یہ معاملہ ہے، تو اللہ کی نعوذ باللہ کیا ضرورت؟ اور لوگ ہکے بکے ہو کے انہیں دیکھنے لگتے ہیں، تو اس کے بعد یہ اپنے طور سے گھما پھرا کے اپنے ذہن کے گھوڑے جو دوڑا کے انہوں نے جو مادہ بنایا ہوا تھا یہ لوگوں کے ذہنوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چند دنوں سے عمر بن خطاب کے پاس خبریں پہنچی کہ بھائی بازار میں ایک نیا آئٹم آیا ہے نا، جو لوگوں کو ایسی ویسی باتیں کہہ کے بہکاتا ہے۔ عمر بن خطاب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، فوراً لوگوں کو دوڑایا، کہا کہ بھائی وہ صاحب کو پکڑ کے لاؤ۔ لوگ گئے، یہ نہیں ملے، اور خبریں پہنچ رہی ہیں، 2 بار بھیجا نہیں، تیسری مرتبہ بھیجا نہیں، تو عمر بن خطاب بے قرار تھے کہ یہ بھائی کون آدمی ہے، لوگوں کو پریشان کیوں کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ صاحب اپنے پورے جلوہ کے ساتھ رونق افروز ہوئے، پگڑی جھبا وبا پہن کے سیدھے، ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹوں سے پنگا لیا تو بعد میں پہلے ہرنوں کو مارا، بعد میں شیر کے پاس ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اب یہاں پر پہنچ گئے عمر بن خطاب کے پاس اور بیٹھے، سلام کیا، عمر بن خطاب وعلیکم السلام، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد وہ صاحب نے گفتگو شروع کی، کہا کہ آپ کی رائے کیا ہے اس آیت میں، فلاں فلاں آیت میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں فلاں آیت کی کیا تفسیر۔ عمر بن خطاب نے ان کے سوالات کو سنا اور فوراً پوچھا تم صبیغ بن عسل ہو، تم صبیغ بن عسل ہو جن کی تلاشی ہو رہی؟ وہ صاحب نے کہا کہ ہاں وہی ہوں۔ عمر بن خطاب نے گفتگو نہیں کی، فوراً اپنے آدمی کو بلا کے کہا کہ صاحب کو لے جاؤ، 1 دن کا ٹریٹمنٹ دے کے کل لے کر آنا۔ یہ صاحب کو لے گئے اور خوب دھلائی، پگڑی وگڑی اڑ گئی، ہے نا، لباس وباس پورا کنارہ ہو گیا، خوب دھلائی 1 دن کے لیے۔ دوسرے دن اسی موقع پر پھر صبیغ بن عسل کو لایا گیا۔ اب صبیغ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مارا کیوں جا رہا ہے۔ عمر بن خطاب نے صبیغ بن عسل کے چہرے میں دیکھا، نہیں ابھی آنکھیں ہیں نا وہ مغرور ہیں، کہا کہ نہیں اور ایک دن ریمانڈ۔ پھر لے گئے اور خوب دھلائی، مار کے بھرتا نکال دیا۔ 1 دن کی پٹائی کے بعد تیسرے دن پھر حاضر، پھر دیکھا کہ چہرے میں ابھی وہ ہے نا تکبری غرور کے آثار ختم نہیں ہوئے، کہا کہ تیسرے دن ریمانڈ، اور تیسرے دن بھی خوب مار کے چوتھے دن لائے، تو اب نظریں نیچی ہے، غرور پورا ختم ہو گیا، سوالات پورے ختم ہو گئے، دماغ ٹھکانہ لگا۔ تو عمر بن خطاب نے اب صبیغ بن عسل سے کہا کہ بھائی تمہیں اگر مسئلہ پوچھنا ہے، گفتگو کرنی ہے، علمی بات کرنی ہے، تو ہمارے پاس تو علماء کی بڑی جماعت ہے، جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس، جاؤ عبداللہ بن عباس کے پاس، جاؤ عبداللہ بن عمر کے پاس، جاؤ زید بن ثابت کے پاس، جاؤ معاذ بن ابی جبل کے پاس، ابی بن کعب کے پاس جاؤ نا۔ یہ معاملے عوام کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تو بازار میں اپنے دھندے کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کے یہ بڑی بڑی باتیں چھیڑنے کی کیا ضرورت؟ اب تو اتنی دھلائی ہو گئی تھی کہ اب مخالفت تھوڑی کر سکتا ہے وہ، ہے نا، 4واں دن ریمانڈ لگ جائے گا۔ خاموشی سے اس نے بات سنی، لیکن عمر بن خطاب کو غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کیونکہ یہ صاحب نے عام غلطی نہیں کی، اس نے اگر کوئی دوسرا کام کیا ہوتا تو تھپک کے بھیج دیتے تھے، لیکن اس نے دین میں کھیلا نا، فرقوں کے باتیں اس نے کی، تو عمر بن خطاب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ تم مدینے میں نہیں نظر آؤ گے، کہا کہ فوراً چلو واپس اپنی جگہ جاؤ۔ اس زمانے میں ابو موسیٰ الاشعری کوفہ کے گورنر تھے، انہیں خط لکھا، کہا کہ یہ صبیغ بن عسل جب آئیں گے ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ تو جیسے خط پہنچا، ابو موسیٰ الاشعری نے اعلان کر دیا، تو اس وقت کے لوگ کہتے ہیں صبیغ بن عسل کا معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ ایسا اونٹ جس کے چمڑی میں کچھ بیماری آ گئی ہو، جسے دیکھ کے دوسرے اونٹ بھاگتے ہیں، اس کا معاملہ ایسے ہی ہوگا، ایسی مثال ہو گئی۔ یہ جیسے ہی آتا مجلس پہ لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے، کوئی اسے گفتگو نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں، کیونکہ پورا انفارمیشن کو پبلک تو ہے، 3 دن کی دھلائی ہوئی ہے نا، اب لوگ خامخواہ کیوں چھیڑیں گے، تو کوئی ہے نا اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا، اٹھتا نہیں تھا۔ تو یہ صاحب کی حالت ایسی پتلی ہوئی کہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس روز آتے، گھنٹہ 2 گھنٹہ رو کر جاتے کہ بھائی یہ بائیکاٹ ہٹا دیجئے،
تو بعد میں 6 مہینے کے بعد وہاں سے ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا کہ آدمی ختم ہو گیا ہے، بالکل زیرو، اب آپ براہ کرم بیکاٹ ہٹا دیجئے۔ تو عمر بن خطاب نے بیکاٹ ہٹایا۔ تاریخ میں اس کے بعد آج تک لوگ نہیں جانتے کہ سبیق بن اسل کہاں ہے، بالکل ختم۔ تو عمر بن خطاب نے فتنوں کو ایسے دبوچا، تو 10 سال بڑے امن کے تھے۔ صحابہ سے کہہ دیا کہ کوئی مدینے کے باہر نہیں جائے گا، اور لوگوں سے کہا کہ علم سیکھنا ہے تو مدینہ آؤ، اور مدینے کو آباد کیا، اور 5 بڑے بڑے بستیاں بنائی، یہ کوفہ، بصرہ، موصل ہے نا، بڑی بڑی بستیوں کو بنایا، نہروں کو جوڑا، اللہ اکبر، بہت سارے کام کیے۔ اس کے بعد زمانہ آیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ شروع کے 6 سال تو بڑے امن کے رہے، کیونکہ عہد فاروقی کا اثر تھا۔ شروع کے 6 سال بڑے امن کے رہے، اور بعد کے 6 سال انتہائی فتنوں سے پر۔ یہ وہ زمانہ تھا تب ایک بہت بڑا فتنہ باز جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اس نے سر اٹھایا۔ یہ یہودی النسل تھا، یمن سے آیا ہوا تھا، مدینے میں رہنے لگا۔ اب عثمان بن عفان نرم آدمی تھے، ان کے پاس عمر بن خطاب کی وہ جلالی نہیں تھی، بڑے نرم آدمی تھے، اور اپنے لیے بدلہ لیتے نہیں تھے، لوگوں کو پنشمنٹ دینا تو دور کی بات۔ تو بڑے نرم آدمی تھے، ان کی نرمی سے بہت سارے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ تو ہوا ایک صاحب جن کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہ صاحب مدینہ آئے، اور یہ مورخین کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو اس آدمی کو بھیجنے میں، اس کے پیچھے کام کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ جیسے عیسائیوں کے انہوں نے پول کے ذریعے سے برباد کیا عیسائیت کو، ویسے ان لوگوں نے عبداللہ بن سبا کو بھیج کے اسلام کی بنیاد کو ہلانے کی ان لوگوں نے کوشش کی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور ہم اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو اللہ کا کہنا ہے، تو اللہ نے اس دین کی حفاظت کی، ورنہ عبداللہ بن سبا کی شرارتیں کچھ کم نہیں تھیں۔ تو وہ 2 کام اس نے خوب کیا۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے خوب عثمان بن عفان کو بدنام کیا، جہاں کہیں بھی جاتا بڑا شیرین کلام تھا، اور اس نے اپنے آس پاس لوگوں کو جمع کر لیا۔ اگر یہ صاحب عمر بن خطاب کے زمانے میں سر کھول اٹھاتے تو کب کا ختم کر دیے جاتے، لیکن یہ عثمان بن عفان تھے، انہوں نے تو چھوٹ دے دی تھی۔ تو یہ صاحب آس پاس اس کے لوگ جمع ہو گئے، یہ صاحب مصر جاتے، یہ صاحب دمشق جاتے، یہ صاحب کوفہ بصرہ جاتے، یمن جاتے، مکہ جاتے، مدینہ جاتے، انہوں نے اپنے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد جمع کر لی۔ تو یہ عثمان بن عفان کو بدنام کرتے، اور ساتھ ساتھ علی بن ابی طالب کو بڑھ چڑھا کے پیش کرتے۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ کہا کہ علی بن ابی طالب کو خلیفہ بننا چاہیے، ابو بکر عمر نے چھین لیا، نعوذ باللہ۔ یہ پہلا آدمی تھا، یہ پہلا آدمی تھا جس نے کہا کہ یہ علی بن ابی طالب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلاً تعلق رکھتے ہیں، تو یہ سب سے آگے ہونا چاہیے، یہ نسل پرستی ہے نا، اس کے کانسپٹ کو اسی نے پروموٹ کیا۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے علی بن ابی طالب کے بارے میں کہا کہ وہ غیب جانتے ہیں، ان کے اندر ڈھیر سارے معجزات ہیں۔ علی بن ابی طالب کو خود خبر نہیں، وہ مدینے میں ہیں، ان کو خود خبر نہیں کہ اس کے پیچھے یہ صاحب کیا گل کھلا رہے ہیں۔ تو یہ صاحب عثمان بن عفان کے زمانے میں اتنا فتنہ برپا کیے، اتنا فتنہ برپا کیے، بڑے بڑے صحابہ آئے، علی بن ابی طالب کئی مرتبہ آئے، کہا کہ بلا کے اس آدمی کو آف کریے، اس آدمی کو روکیے، لیکن عثمان بن عفان نے صرف بات چیت سے بات ختم کی، کچھ ایکشن نہیں لیا۔ سمجھانے میں اور افہام و تفہیم کا معاملہ تھا، کوئی سٹرونگ ایکشن نہیں لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ صاحب نے اپنا سر بہت زیادہ پھیلا لیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اسی صاحب کے کرتوتوں کی وجہ سے عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے۔ اب اس کے پیچھے لمبا واقعہ ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ صاحب کے فتنے عثمان بن عفان کے زمانے میں سر چڑھ کے بولنے لگے، اور عثمان بن عفان ان لوگوں کو روک نہیں پائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے گھر کے اندر گھس کے انہیں ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اب عثمان بن عفان کی وفات کے بعد پورا مدینہ جلنے لگا، پورا مدینہ فتنے کی زد میں آ گیا، کوئی گلی ایسی نہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ جل نہیں رہا ہو، اور بڑے بڑے صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں میرا ہیڈ کوارٹرز بدل رہا ہوں، کوفہ جا رہا ہوں،
تو علی بن ابی طالب کوفہ چلے گئے. مدینہ اس لیے چھوڑا انہوں نے. اب کوفہ چلے گئے کیونکہ وہاں پر ان کے سپورٹرز زیادہ تھے اور وہاں پر علی بن ابی طالب کے خاص لوگ بھی تھے, تو جن کی وجہ سے علی بن ابی طالب نے سمجھا کہ یہاں پر میرے لیے سیف ہوگا, تو چلے گئے. ان کی 5 سال کی مدت پورے فتنوں سے بھر. یہ علی بن ابی طالب اگر نہ ہوتے, کوئی دوسرا خلیفہ ہوتا, کب کا مر جاتا. اور علی بن ابی طالب کو اللہ نے, اللہ اکبر, حرفاً مولا جو کہتے ہیں نا, وہ علی بن ابی طالب تھے. آپ قرآن کی تفسیر کہیے, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ احادیث, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فقہ, تاریخ, سیرت, شعر و شاعری, لڑائی کا میدان, حیدری لڑائی سارے دنیا میں مشہور ہے. بدر کے میدان میں انہوں نے جو جہاد شجاعت دی, آج بھی لوگ پڑھ کے اشش کرتے ہیں کہ بھئی 21 سال کا نوجوان کیسی پھرتی سے لڑائی لڑتا ہے. اللہ اکبر. حرفاً مولا, جسے کہتے ہیں 10 انگلیاں 10 چراغ, وہ علی بن ابی طالب تھے. تو ان کی اتنی قابلیت تھی کہ ان فتنوں کو علی بن ابی طالب نے ٹیکل کیا. یاد رکھ لیجیے ساتھیو, یہود و نصارہ سے مقابلہ کرنا آسان ہے, مشرکین سے مقابلہ کرنا آسان ہے, لیکن فرقوں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. آپ اپنی بات چیت میں کسی دوسرے دین یا پھر مذہب کو بڑی آسانی سے غلط ثابت کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ جیت سکتے ہیں, لیکن فرقوں کے لیے آپ کو بڑا گہرا علم چاہیے, بڑا دقیق علم چاہیے, کتاب و سنت کا علم چاہیے. اس لیے جس کے پاس مکمل علم نہ ہو, وہ فرقوں کے ساتھ گفتگو کرنا یا پھر ان کے اندر اصلاحی کام نہیں کر سکتا. آپ کے پاس چند معلومات ہیں, آپ لے کے چلے جائیے کسی بھی غیر مسلمان کے پاس, آپ اپنی بات پیش کر سکتے ہیں, اسے تھوڑی دیر میں خاموش کر سکتے ہیں. یہود و نصارہ کا بھی یہی معاملہ, لیکن نہیں, فرقوں کے ساتھ نہیں. آپ کبھی کبھار آپ شبہ میں پڑ جائیں گے, ایسے ایسے شبہات ہیں, ایسے ایسے ڈاؤٹس کریٹ کریں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. جب تک آپ کو تاریخ کا گہرا علم نہ ہو, کتاب و سنت کا گہرا علم نہ ہو, عقیدے اور منہج کی باتیں گہرائی سے نہیں جانتے ہو, ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے عزیز ساتھیو. تو علی بن ابی طالب کی خوبی تھی, یہ قابلیت تھی کہ انہوں نے 5 سال فرقوں کو خوب روکا. تو علی بن ابی طالب کے زمانے میں فرقوں کا آغاز ہوا. دیکھیں, عثمان بن عفان کے زمانے میں صرف عبداللہ بن سبا, اس کے فتنے تھے, فرقے کی شکل نہیں تھی. تو علی بن ابی طالب کا زمانہ آیا تو ایک طرف خوارج نکل آئے اور ایک طرف شیعہ نکل آئے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے بعض ایسے افراد تھے جو تقدیر کو لے کر اختلافات کر رہے تھے, تقدیر کے معاملے میں اختلافات. یہ کیسے اللہ کو پہلے سب کچھ معلوم, ہم جو کرتے ہیں اللہ کو پہلے سے معلوم ہے, تو انسان غلطی کرتا ہے تو کیا اللہ کو غلطی کا علم تھا؟ عزیز ساتھیو, تقدیر ایک ایسا موضوع ہے جسے انسان کو مکمل پڑھنا چاہیے, اس کا علم مکمل حاصل کرنا چاہیے. تو غالباً ہمارا ایک ورکشاپ ہے, کب ہے؟ سنڈے. تو ہم تقدیر کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو پہلا فرقہ جس نے اپنا سر اٹھایا, فرقے کی شکل اختیار کی, وہ تھا فرقہ قدریہ. فرقہ قدریہ, اس نے تقدیر کے معاملات میں اختلافات کی اور دوسرے ادیان, دوسرے مذاہب کی سوچ کو اندر داخل کرنا شروع کیے. لیکن یہ بڑی طاقت نہیں بن پائے. چند افراد ان کے تھے جو رہا کرتے تھے بصرہ کوفہ کے اندر, بس اپنے سوچ کو پھیلا رہے تھے, لیکن ایک طاقت نہیں بنے. طاقت سب سے پہلے بننے والے خوارج تھے. یہ خوارج کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے عثمان بن عفان کو قتل کیا. ان کی بہت بڑی تعداد تھی. یہ پورے کے پورے عبداللہ بن سبا کی دعوت سے متاثر تھے اور یہ پورے کے پورے علی بن ابی طالب کے اندر عجائب و غرائب کے منتظر تھے, ان پر غیر معمولی اعتقاد رکھتے تھے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ پورے کے پورے کوفہ چلے گئے اور علی بن ابی طالب کے لشکر میں داخل ہو گئے. علی بن ابی طالب کے لشکر میں ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی. اس لیے بعض صحابہ نے جب یہ کہا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہیے, تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ جو لشکر ہے اس میں بھکرے ہوئے ہیں, کون کس میں شامل ہے پتہ نہیں مجھے, تب جا کے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. جب معلوم ہو, معلوم ہی نہیں مجھے, کیسے بدلہ لوں؟ یہ علی بن ابی طالب کا دعویٰ تھا.
تو بہرحال خوارج کا فرقہ ظاہر ہوا. پتہ ہے خوارج کے فرقے کے پاس کیا سوچ تھی؟ پہلی ان کی سوچ یہ تھی، پہلی ان کی گمراہی یہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جو آدمی بڑا گناہ کرتا ہے یہ مخلد فی النار ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. بڑا اگر کوئی گناہ کرے یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور دنیا میں بھی کافر کہلائے گا اور آخرت میں بھی کافر کہلائے گا. یہ ان کا عقیدہ تھا. اس لیے ان لوگوں نے بہت بڑے بڑے صحابہ کو کافر ٹھہرایا. صحابہ کی بہت تعداد، بڑی جماعت کو ان لوگوں نے کافر ٹھہرایا، اور جسے کافر ٹھہراتے کہتے کہ اس کا خون بہانا جائز ہے، اور دھڑلے سے ان لوگوں نے خون بہایا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث سنائی بالکل خوارج پر فکس آتی ہے. عبادت ایسی کہ آدمی دیکھ کر اش اش کرے، لیکن دین سے بڑی تیزی سے نکل جاتے تھے. اور علی بن ابی طالب نے نہروان کی لڑائی میں ان کی بہت بڑی تعداد کو قتل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ عاد و سمود کی طرح کاٹیں گے. تو علی بن ابی طالب نے ان کے بہت بڑی تعداد کو اس طریقے سے کاٹا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے بعض لوگوں کو جلایا بھی، بعض لوگوں کو جلایا بھی. بعد میں دوسرے صحابہ نے اعتراض کیا تو خاموش رہ گئے. تو علی بن ابی طالب نے فرقہ خوارج کو اس طریقے سے ٹیکل کیا، لیکن آثار باقی رہے، مکمل ختم نہیں کر پائے. اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک یہ خوارج کے آثار، خوارج کی سوچ، ایکسٹریم سوچ، خون بہانا ان کے لیے بالکل آسان. جیسے آپ گلاس میں پانی پیتے ہیں ویسے ان لوگوں کے لیے خون بہانا ہوتا ہے. آج تک ان کی یہ سوچ موجود ہے. یہ اسلام کی اگر کوئی جمعیت ہے، کوئی کسی کو امیر مان کر چل رہا ہے تو اس میں یہ روڑے ڈال کے وہاں پر خروج کرتے ہیں اور ڈھیر سارا خون بہاتے ہیں. پوری تاریخ ان کی خون آشام ہے. مستقل ایک موضوع ہے خوارج پر گفتگو کرنا. اب ایک طرف ہو گئے خوارج، اور بالکل ان کی دوسری شکل ہے. جیسے ایک سکے کی دو شکل ہوتی ہے نا، ایک طرف خوارج ہے تو دوسرے طرف شیعہ ہیں. اب یہ نکلے باہر. ان لوگوں نے علی بن ابی طالب کے تعلق سے عجیب و غریب اعتقادات. علی بن ابی طالب کو کہے کہ یہ بعد میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی خلیفہ بننا تھا. علی بن ابی طالب کے اندر عجائب و غرائب اور ان کی نسل کو لے کر ان کے حق میں غلو، یہ سب اس طرف شیعہ کرنے لگے. یاد رکھنے خوارج اور شیعہ یہ دونوں علی بن ابی طالب کے لشکر میں تھے. دونوں بیک وقت علی بن ابی طالب کے لشکر میں تھے، اور یہ دونوں عبداللہ بن سبا کے پیدا کردہ ہیں، عبداللہ بن سبا کی سوچ کے پیدا کردہ ہیں. تو اس طریقے سے دو فرقوں کا وجود شروع ہوا. بعد میں شیعہ نے اپنے اعتقادات میں بہت ساری تبدیلیاں کر لی، بہت ساری چیزوں کو بدل لیا، بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر لیا. بعد میں سنیوں سے اتنا اختلاف کیا کہ انہوں نے اپنا دین ہی بڑھا ڈالا، اصول سے ٹکراؤ کیا، نمازوں کے وجوب سے اختلافات کیے. تو بہرحال مستقل ایک شیعہ وجود میں آ گئے. ان کا ہیڈ کوارٹرز ہمیشہ سے کوفہ رہا، ہمیشہ سے کوفہ رہا، اور ساری دنیا میں پھیلنے لگے. تو قدریہ، خوارج اور شیعہ، یہ تینوں فرقوں کا وجود علی بن ابی طالب کے زمانے میں تھا. خوارج اور شیعہ اپنے سرداروں کے ساتھ ایک طاقت کی حیثیت رکھتے تھے. اس کے بعد زمانہ آیا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. یہ اتنے ذہین اور اتنے زیرک، اتنے زبردست سیاستدان اور اتنے بردبار اور اتنے غصہ پینے والے، ان کی مثال پوری تاریخ میں کم دیکھنے کو ملتی ہے. 20 سال انہوں نے حکومت کی، کوئی فتنہ نہیں، سب فتنوں کو دبا دیا اپنے حکمت سے. اور ان کی حکمتیں، ان کی بردباری پر گفتگو کی جائے تو مستقل ایک موضوع بنے گا کہ کیسے ذہین آدمی تھے، کیسے ہوشیار آدمی تھے. اتنے ہنگامی ماحول میں 20 سال حکومت. یعنی علی بن ابی طالب 5 سال بڑی مشکل، بعد میں شہید کر دیے گئے. علی بن ابی طالب کو خوارج نے شہید کیا. عبد الرحمن بن ملجم المرادی جو خوارج کا سردار تھا، اس نے باقاعدہ علی بن ابی طالب کو فجر کی نماز میں جمعے کے دن سجدے کی حالت میں قتل کیا، اور قتل کر کے کہا کہ میں نے بہت بڑی عبادت کی، اللہ کے پاس قربت حاصل کی ہے انہیں قتل کر کے. عجیب.
یہ فرقے ہیں نا، یہ اسی لیے خطرناک ہے. آدمی جو اعتقاد اپنے اندر رکھتا ہے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی ایکسٹریم کو جا سکتا ہے، کسی بھی ایکسٹریم کو جا سکتا ہے. اور یہ جو فرقہ بندی ہوتی ہے خاص طور پر شیعہ کو لے کر، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو جوڑ رکھتے ہیں. ان کے یہاں ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، مل کے کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد ماتم مناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جوڑ رکھتے ہیں، اور ہمیشہ جیسے کہتے ہیں نا آن فائر رہتے ہیں لوگ. ایک ہم ہیں جو جڑتے بہت کم ہیں. ہم نے کوئی جشن وشن کرتے نہیں ہیں. ہمارے پاس تو 2 عیدین ہیں اور اس کے بعد ہم خاموش. زیادہ سنجیدگی ہے ہمارے پاس، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑے بہت جشن چاہتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم ہمارے مسجدوں کو ایکٹیو کریں نا. مسجدوں میں صرف نماز نہیں، مسجدوں کے باہر چھوٹے بچوں کے لیے، جیسے ہم سعودی عرب کے اندر دیکھتے ہیں، دوسرے عرب ممالک میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جوڑنے کے لیے بہترین انتظام ہوتا ہے. بچوں کو جو ہے کھانے پینے کے سامان تقسیم کیے جاتے ہیں. عیدین میں بچوں کے لیے انتظامات کیا جاتا ہے، فیملیز کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. اس سے لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی میں آدمی کو مصروف رکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس ان کے جو لوگ ہوتے ہیں کٹ مرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، کٹ مرنے کے لیے. تو بہرحال تو یہ 3 فرقوں کا وجود ہوا. اس کے بعد زمانہ آیا معاویہ کا، انہوں نے تو پورا کا پورا ٹیکل کیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر زمانہ آیا یزید بن معاویہ کا، تو اس میں شہادت حسین کا ایک خطرناک سانحہ پیش آیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ تینوں فرقوں کے مقابلے میں 3 فرقے وجود میں آئے. قدریہ کے مقابلے میں جبریہ. یہ قدریہ کیا ہے، یہ جبریہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، میرے حساب سے ابھی 5 منٹ باقی ہیں. تو انشاءاللہ تقدیر پر ہم گفتگو کریں گے تو آپ ان دونوں میں فرق کر پائیں گے. تو ایک قدریہ فرقہ وجود میں آیا، ان کے مقابلے میں جبریہ وجود میں آ گیا. خوارج کے مقابلے میں مرجیہ ایک فرقہ سر اٹھایا. ان لوگوں نے تو ہر چھوٹی چیز بڑی چیز میں لوگوں کو کافر کہا. مرجیہ نے بڑے بڑے کفر کرنے والوں کو بھی کافر نہیں کہا. بالکل مقابلے میں ایک طرف شیعہ آ گئے تو دوسرے طرف ناصبیہ آ گئے. ناصبیہ جو لوگ علی بن ابی طالب کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جو علی بن ابی طالب کو کافر کہتے ہیں، اور بالکل شیعہ کے برعکس ان کا وجود ہو گیا. تو کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 6 فرقے. اس کے بعد بات آگے بڑھی تو اس کے بعد مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اسے کہنا کیا چاہیے؟ اسے قربان چاہیں. صحابہ کی مقدس جماعت پر جب مسائل میں اختلافات ہوئے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی، کسی پر عمل کر لو، اختلاف کی ضرورت نہیں. عمر بن خطاب ایک فتویٰ دے رہے ہیں، عبداللہ بن عمر ایک فتویٰ دے رہے ہیں، عبداللہ بن عباس ایک فتویٰ دے رہے ہیں، زید بن ثابت ایک فتویٰ دے رہے ہیں. جزیات ہیں، لوگ ملے ہوئے تھے اور صحابہ کو معلوم ہے کہ ان معاملات میں اختلاف کرنے کی گنجائش ہے دلائل کی بنیاد پر. لیکن قربان جائے ان سمجھداروں پر کہ جیسے ہی فرقے سر اٹھانے شروع کیے، ان لوگوں نے اسلام کی اساسیات پر انگلی کرنا شروع کی، سبوں نے مل کے مخالفت کی. یہ جو قدریہ ہے سب صحابہ مل کے مخالفت کی، بولے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے تم بول رہے ہو، یہ نہیں بات ہے، یہ تم اصول سے ٹکرا رہے ہو. کہا کہ تم فرقہ ہو. اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ قدریہ یہ جہنم کے کتے ہیں، نعوذ باللہ، جہنمی کہا عبداللہ بن عمر. تو صحابہ جب فرقے کے آثار کو دیکھنا شروع کیے، فرقوں کی باتوں کو سنا، تو فوراً کہا کہ نہیں یہ اختلافات الگ ہیں، مسائل میں اختلافات الگ ہیں. تو فوراً ان لوگوں کو ٹوکا، ان کے خلاف فتوے دیے. تو سمجھ دیکھیے، یہی دین کی سمجھ ہے. دین میں معلومات کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا ملکہ ہونا چاہیے، معاملات کو سینچنے کا مادہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ معلومات، آج کل تو معلومات تو فری مل رہے ہیں نا بھائی، آج کل تو AI کا زمانہ ہے. آپ ٹائپ کریے، کتنے سارے معلومات آپ کو مل جائیں گے. معلومات تو بہت ہیں، لیکن ان معلومات کو استعمال کرنے کا عقل کس کے پاس ہے، سمجھ کس کے پاس ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے. اور صحابہ اس کا بہترین مثال ہے کہ اختلافات ہوئے
حج کے مسائل میں اور دوسرے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں اور روزوں کے بعض مسائل میں، تو انہیں معلوم تھا کہ بھائی یہ مسائل میں اختلافات ہیں، ہوتا ہے، جائز ہے، ممکن ہے، ہاں ان کے پاس دلیل نہیں، غلط ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ہوتا ہے۔ لیکن جب فرقوں نے سر اٹھایا، کہا کہ نہیں 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 نہیں، تم لوگ نئے ہو، تم لوگ اصول سے ٹکرا رہے ہو، تم لوگ وہ نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہیں۔ خوارج کی مخالفت کی، شیعہ کی مخالفت کی، قدریہ کی مخالفت کی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ 6 فرقوں کے بعد زمانہ آیا کہ انسان جو عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے لیے کیا ٹائٹل دیا جائے۔ ایک طرف تو خوارج نے دونوں کو کافر کہہ دیا دنیا اور آخرت میں، تو وہاں پر ایک فرقہ سر اٹھایا جس کا نام تھا معتزلہ، جس نے پہلی بار کہا کہ عقل کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، کتاب و سنت کو بھی ہم عقل سے پرکھیں گے، جسے ریشنلسٹ جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے، کہ عقل سے پرکھیں گے کہ عقل یہ بات قبول کرتی کہ نہیں کرتی ہے، لیں گے ورنہ نہیں لیں گے، عقل قبول کرے لیں گے ورنہ نہیں لیں گے۔ تو یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی، اور انہوں نے عجیب و غریب باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی بڑے گناہ کرتا ہے آخرت میں تو جہنم میں رہے گا، لیکن دنیا میں 2 منزلت کے درمیان ایک منزلت ہے، یعنی نہ کافر ہیں نہ مسلمان ہیں، دونوں کے درمیان یہ اٹکے ہوئے ہیں، عجیب و غریب۔ اور تعجب آپ کریں گے کہ یہ عقیدے کو اس وقت کے بعض خلفاء نے قبول کر لیا، تو اس میں اور 4 چاند لگ گئے، بڑی تیزی سے آگ کی طرح پورے عالم اسلامی میں یہ پھیلنے لگے۔ اس کے بعد زمانہ آیا معتزلہ کے مقابلے میں ایک بہت بڑے امام تھے جن کا نام تھا ابو الحسن الاشعری، انہوں نے معتزلہ کی برملا مخالفت کی، اور اس کے بعد وہاں سے ایک فرقہ نکل گیا جنہیں اشعری کہتے ہیں۔ اس کے بعد کلابیہ کا زمانہ آیا۔ اچھا، اس کے بعد مسئلہ آیا، مسئلہ خلق قرآن، قرآن کو مخلوق کہیں یا نہ کہیں، یہ جو قرآن ہے ہم جو پڑھتے ہیں یہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ کیا مطلب مخلوق کا؟ یہ پیدا کردہ ہے یا پھر یہ خود پیدا کرنے والا ہے؟ تو ان لوگوں نے بالاتفاق کہا قرآن مخلوق ہے، یعنی قرآن پیدا کردہ ہے۔ اور اس وقت اہل السنہ والجماعہ جن کی تعداد مٹھی بھر کی تھی، مٹھی بھر کی تھی، اور ان کے نمائندے تھے الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اکیلے، چونکہ یہ عقیدہ اس وقت کا خلیفہ جس کا نام تھا مامون، اس نے اختیار کر لیا اور سارے عالم اسلامی میں ڈنکا بجایا، کہا کہ اس عقیدے کو ہر آدمی کو اختیار کرنا چاہیے، اگر کوئی مخالفت کرے گا ہم جیل میں ڈالیں گے۔ بہت بڑا مسئلہ، مسئلہ خلق قرآن ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں لگ بھگ 200 سال تک چلتا رہا۔ کئی بڑے بڑے علماء شہید کر دیے گئے، بڑے بڑے نقصانات ہوئے اس مسئلے کو لے کر۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں، چند لمحوں میں ہم پڑھ لیا، لیکن اس کی تاریخ بڑی گہری ہے۔ تو احمد بن حنبل نے مخالفت کی، اور اس کے بعد انہیں اللہ نے جیت دی۔ بعد میں المتوکل علی اللہ ایک خلیفہ آئے جنہوں نے احمد بن حنبل کے اس معتقد کو قبول کیا۔ تو مسئلہ خلق قرآن، اس کے پاداش میں ایک فرقہ نکلا جسے الکلابیہ کہتے ہیں، اشعری یہیں سے نکلے، اور یہی زمانہ تھا جب یونانی فلسفہ داخل ہوا عالم اسلام میں، یونانی فلسفہ داخل ہوا۔ اب اس کے پیچھے بڑی تفصیل ہے، اس میں جانے کا وقت نہیں، بات آگے بڑھائیے۔ اس کے بعد باطنیہ سوچ آئی، فرقہ باطنیہ۔ یہ فرقہ باطنیہ کیا ہے؟ سب سے خطرناک لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دین ظاہری طور پر ایک ہے، باطنی طور پر کچھ اور۔ کوئی آیت آپ پڑھتے ہیں، جو معنی آپ سمجھتے ہیں یہ ظاہری ہے، اور اللہ اس سے یہ مراد نہیں لیتا، اللہ اس کے باطن کو مراد لیتا ہے۔ ایسے کہہ کے انہوں نے دین کے پوری بنیادوں کو ہلا کے بدل ڈالا۔ اس لیے اہل علم نے باطنیہ کے تعلق سے کہا بالاتفاق کافر ہے۔ باطنیہ کون ہے؟ اسماعیلیہ باطنیہ ہے، فرقہ اسماعیلیہ باطنیہ۔ اسماعیلیہ کا ایک فرقہ ہے بہرہ، اسماعیلیہ کا ایک فرقہ ہے بہرہ، جو کہ بالاتفاق کافر ہے۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ بہرہ مسلم، بہرہ مسلم، اور انہیں پاسپورٹ میں ریلیجن اسلام ڈالا ہوا ہے۔ مسلمان نہیں ہے بھائی،
اسماعیلیہ ہیں جنہیں شیعہ کافر کہتے ہیں. ان کا کفر اتنا صریح ہے کہ شیعہ انہیں کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو باطنیہ کا زمانہ آیا، اس میں دروز، نصیری، عالم اسلام میں سیریا، لبنان کے اندر ان لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اس کے بعد زمانہ آیا تصوف کا. یونانی فلسفہ آنے کے بعد فلسفے کو عروج ملا، تو یہ پہلے سے جو فرقے تھے ان کے لیے چرنے کے لیے میدان مل گیا. اب یونانی فلسفہ کیا ہے، لمبی تفصیل ہے. اب آخر میں آیا تصوف. تصوف کا لفظ خود یونانی ہے، صوفیہ سے نکلا ہے. صوفیہ کا معنی ہے حکمت. صوفیہ کا معنی ہے حکمت، اسی سے عربی کا لفظ نکلا ہے تصوف. تو یہ جو تھا یہ عالم اسلامی میں بڑی تیزی سے چھا گیا. اب یہ کیوں چھایا، اس کے پیچھے لمبی باتیں. تو میں نے بڑے بڑے فرقوں کا آغاز، اس کا زمانہ بتا دیا. مختصر عرض یہ ہے کہ ان فرقوں نے سر کب اٹھایا؟ جب جہل لوگوں کے پاس عام ہو، لوگ کتاب و سنت کو نہیں جانتے اور لوگ فرقوں کے بارے میں نہیں جانتے. اسی لیے ہر زمانے میں اہل علم نے فرقوں پر کتابیں لکھی. امام احمد بن حنبل انہوں نے سب سے پہلے جو کتاب لکھی الرد علی الجہمیہ، جہمیہ فرقے پر رد، یہ کتاب انہوں نے لکھی. تو مختلف فرقوں کے بارے میں ہر زمانے میں اہل علم نے کتابیں لکھی، بتایا کہ یہ فرقے، ان کے یہ اعتقادات ہیں، ان سے بچتے رہو. تو جہل عام ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے پاس کتاب و سنت کی تعلیمات نہیں ہونے کی وجہ سے یہ فرقوں نے سر اٹھایا، ورنہ اسلام صاف ستھرا. اب مجبوری ان فرقوں کے درمیان یہ ہے کہ ہم جو اصل ہیں ہمیں بھی ایک نام کی ضرورت پڑ گئی، ورنہ ہمارا نام تو اہل سنہ والجماعت تھا. اسے تو صوفیہ نے چرا لیا، وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے لگے. یہ نام تو ہمارا ہے بھائی صاحب، ہمارا نام ہے جسے ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ہائیجیک کر لیا ہے نا. اب ہم لوگوں کو ایک نام کی ضرورت پڑی تو ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اہل السلف سلفی کہنے لگے. ہم لوگ اصل ہیں، اصل. یہ لوگ ہم سے نکلے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو پوری تاریخ پڑھنی پڑے گی، اور یہ کوئی معاملی میدان نہیں ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، اور اس میدان میں سب سے بڑا نام کمانے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو علم کی غیر معمولی گہرائی تھی، اور ہر فرقے کے ان کے ائمہ، ان کی کتابیں، ان کے اقوال، ان کے دلائل ان کو ازبر تھے. اس لیے ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے عام طور پر فرقوں کے تعلق سے ڈھیر سارے معلومات. تو یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ بھائی اصل سے یہ لوگ نکلے ہیں، سب فرقے ہیں. اب عالم اسلامی میں زمانہ آ گیا ایسا کہ صوفیت کو لوگوں نے اصل اسلام سمجھا ہوا ہے. اور اسلام ہندوستان میں جب آیا، پہلے عربوں کے زمانے میں صاف ستھرا تھا، بعد میں افغان کے زمانے میں، ایرانیوں کے زمانے میں، مغلوں کے زمانوں میں، پٹھانوں کے زمانوں میں جب اسلام آیا تو تصوف کے ساتھ آیا، اور یہاں کے لوگوں نے تصوف کو اسلام سمجھا ہوا ہے نا. تو یہ بہت گہری باتیں ہیں. میں نے 1 گھنٹے میں جتنی تفصیل کھینچنے کی کوشش کی ہے، میں نے کوشش کی. اب آپ فیصلہ کریے کہ کتنی باتیں آپ تک پہنچی ہیں، کتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سماعت فرما لیں، 1 منٹ لوں گا آپ سے. اعلان یہ ہے کہ ہم چنئی سے آ رہے ہیں، اور چنئی میں ایک ہمارا ادارہ ہے جس کا نام موہی. یوٹیوب وغیرہ میں آپ اس ادارے کے ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس ادارے کے جانب سے ایک بڑی مسجد بنائی جا رہی ہے، لگ بھگ 4500 اسکوائر فٹ میں. تو ماشاءاللہ مسجد بن گئی، چالو ہو گئی. پہلا مالہ، دوسرا مالہ تو بن گیا، تیسرے مالے میں کام چل رہا ہے. تو لگ بھگ 50 لاکھ کی ضرورت ہے، تھوڑا بہت قرض بھی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا آپ سے تعاون ہو سکے ضرور کریے گا انشاءاللہ. جو لوگ مستقل رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ، اور جو بھی آپ تفصیل چاہیں گے انشاءاللہ ہم فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر.